لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب متقین کو قرآن نے کھولا، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو غیب پر ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارا دیا ہوا رزق ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دو چیزوں کا ذکر خاص طور پر ایمان کے بعد سمجھنے کا ہے، ایک کا تعلق جسم سے ہے، ایک کا تعلق مال سے ہے۔ آج کا مسلمان تہجد گزار تو نظر آئے گا الا ماشاء اللہ، آج کا مسلمان اوابین بھی پڑھتا دکھائی دے گا، آج کا مسلمان صلاۃ التسبیح بھی پڑھتا پڑھاتا دکھائی دے گا۔ آج کے بہت سارے مسلمان ایسے بھی آپ کو ملیں گے تو صلاۃ الاوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الچاشت، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن جہاں تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے تو ان کی سچویشن یہ آپ کو دکھائی دے گی کہ اتنے کنجوس اور بخیل الا ماشاء اللہ آپ کو نظر آئیں گے کہ چمڑی تو نکل جائے لیکن دمڑی نکلتی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص سجدوں میں زندگی گزارتا ہو، طواف کعبہ میں زندگی گزارتا ہو، تلاوت قرآن کی کثرت کرتا ہو اور اپنے وجود کے ذریعے بہت ساری عبادتیں بجا لاتا ہو، لیکن اگر وہ بخیل ہے تو یاد رکھیں وہ جنت پہ داخل نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں اپنے وجود سے ہمیں بندگی رب کرنا ہے، وہیں پر ہمیں اپنے مال سے اللہ کے نام پر خرچ بھی کرنا ہے۔ اور جب تک ہماری کیفیت یہ نہیں بنے گی کہ اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کے بندوں میں، مخلوق خدا میں ہم خرچ نہیں کریں گے، اس وقت تک قرآن کے اسرار و رموز ہم پر کھلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک انبیاء کرام کی جماعت کے بعد میرے آقا پر نبوت ختم ہو چکی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین جتنے بھی تشریف لائے، ان سب کی زندگی میں انفاق فی سبیل اللہ یہ آپ کو نمایاں طور پر دکھائی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن کے غواص رہے، ان پر قرآن کے اسرار کھلتے رہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے جب غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے مکتوبات پڑھے تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ خط لکھ رہے ہیں لیکن اللہ اکبر، ہر خط کی سطر کے اندر آدھی سطر کوئی میسج ہوگا اور آدھی سطر میں آیت کریمہ۔ ایک خط کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 آیہ کریمہ وہاں پر نظر آئے گی، مضمون کے ساتھ ملی ہوئی، جو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ فوراً اس سے متعلق آیت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مکتوبات کے اندر پیش فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے، اور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا دبدبہ اس زمانے ہی میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل نے ایسا قائم فرما دیا
کہ آپ اگر تفسیر جیلانی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک قرآن کے غواص تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن کے اسرار و رموز کس طریقے سے کھولے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جہاں وہ جسمانی عبادت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے تھے، وہیں پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر کمر بستہ تھے اور ان کی بارگاہ کا کوئی سائل کبھی محروم جاتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم کو بسم اللہ شریف کا ترجمہ بھی نہیں آتا، تو بسم اللہ شریف کے اسرار و رموز سے ہم اور آپ کیسے واقف ہوں گے؟ کیوں نہیں کھل رہا ہے قرآن کا دروازہ ہم پر؟ کیوں نہیں کھل رہی ہے قرآن مقدس کی وہ برکتیں ہماری زندگی کے اندر جو ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنے کی کتاب تو سمجھا، عمل کی کتاب نہیں سمجھے۔ آئیے نیکی کا جو ایک تصور ہم اپنے دل و دماغ کے اندر لیے بیٹھے ہیں، اور ہم نے یہ تصور کر لیا کہ نیکی یہ ہے، نیکی وہ ہے، یہ کریں گے تو نیکی، وہ کریں گے تو نیکی۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ نیکی کا جو تصور قرآن نے عطا کیا ہے، اس تصور سے ہٹ کر کے اگر آپ نے زندگی گزاری تو نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکیں گے، نیکی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جس مقام تک پہنچنے کے بعد پروردگار جل جلالہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیا کرتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کہیں گے مال میں نے کمایا، اب میں جس طرح چاہوں خرچ کروں، تو آپ یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اسی لیے پروردگار نے صرف مومنین کی جان نہیں خریدی بلکہ مومنوں کا مال بھی خریدا، اور اس نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو جس طریقے سے جان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہو، ایسے ہی مال کو بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ جب تک کہ یہ دونوں کیفیتیں پیدا نہیں ہوں گی تو آپ یقین مانیں ہمارا حال یہی ہوگا، ادھورے کے ادھورے رہیں گے، تسکین قلب کا سامان ہمیں میسر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔